بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تعالى: ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صدق الله العظيم. اردو زبان میں بلکہ فارسی زبان میں دو حروف بولے جاتے ہیں جو لکھنے میں بالکل ایک طرح کے لگتے ہیں، لیکن فرق اس میں زبر اور پیش کا ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے خلق اور ایک لفظ بولا جاتا ہے خلق۔ دونوں میں بھی خا، لام اور قاف ہے۔ خلق میں خا پر زبر ہے اور خلق میں خا پر پیش ہے۔ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے تو غریب آ جائے۔ یہ دو لفظ انسان کا مجموعہ ہے۔ خلق کے معنی انسان کا ظاہری ڈھانچہ اور خلق کے معنی انسان کی اندر کی سیرت، اس کو خلق کہتے ہیں، اور خلق انسان کے ظاہری ڈھانچے کو کہتے ہیں، جس میں آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، پورے جسم شامل ہے۔ یہ دونوں چیزیں سلامتی کے ساتھ ہونا انسان کے کاملیت میں ضروری ہے۔ ایک انسان مکمل جس طرح ظاہر آنکھ سلامت ہے، کان اچھے ہیں، ہاتھ دونوں برابر ہے، پیر دونوں برابر ہے، تو مکمل ہے انسان میں کوئی عیب نہیں۔ اسی طرح اندر کی سیرت جس کو خلق کہتے ہیں اس میں بھی کمی بیشی انسان کے اندر عیب بتاتی ہے۔ جس طرح ظاہری ڈھانچے کی کمی کو عیب کہا جاتا ہے، اس طرح اندر کی کمی کو بھی عیب کہا جاتا ہے۔ خلق یعنی ظاہری ڈھانچے کے اندر جو اس کے پارٹ ہے وہ کیا کیا ہے؟ ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، اور اس کے زبان ہے، چہرہ ہے۔ یہ تمام چیزیں خلق کے پارٹ ہے۔ اور جو خلق آدمی کی سیرت ہے، اندر کی سیرت ہے، اس کے 4 پارٹ ہیں۔ میں آپ کو بڑے اہم بات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ بات مکمل سمجھ میں آئے اس لیے بنیاد سے بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو خلق ہے، انسان کی اندر کی سیرت ہے، اس کے 4 پارٹ ہیں۔ ایک ہے انسان کا قوت علم، دوسرا اس کا پارٹ ہے قوت شہوت، اور تیسرا پارٹ ہے قوت غضب، اور چوتھا پارٹ ہے قوت عدل۔ یہ 4 پارٹ، جیسے خلق ظاہر کے پارٹ ہاتھ، پیر، آنکھ وغیرہ ہے،
خلق جو اندر کی زندگی ہے اس کے یہ 4 پارٹ ہیں. اس میں ایک 4 پارٹوں میں جو ایک چیز ہے قوت غضب یعنی غصے کی قوت. یہ ہر انسان کے اندر ہے. غصے کی قوت، شہوت کی قوت، علم کی قوت، عدل یعنی انصاف کی قوت. یہ چاروں قوتیں مل کر آدمی کا اندر کی زندگی بنتی ہے. ان چاروں چیزوں میں جب میانہ روی ہو، سب سلامتی کے ساتھ ہے، تو انسان اندر سے بھی کامل ہے اور ظاہر کے انسان کے پارٹ آنکھ وغیرہ اچھے ہے تو انسان باہر سے بھی کامل ہے. دونوں ملیں گے تو انسان مکمل کامل ہے. غضب یعنی غصہ. میں اس جانب آپ کو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. ان چاروں کے اندر شہوت بھی ہے. شہوت اگر بڑھ جاتی ہے تو بے حیائی آ جاتی ہے. شہوت اگر کم ہو جاتی ہے تو نامرد ہو جاتا ہے. انصاف عدل اگر اس کے حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ افراط کہلاتا ہے. حدود سے کمی آ جاتی ہے تو وہ ناانصافی ہو جاتی ہے. ہر قوت کے اندر اعتدال اور برابری ضروری ہے. غضب یعنی غصہ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. اگر یوں کہا جائے کہ انسان کو غصہ نہ آئے، انسان میں غصہ نہ رہے تو وہ انسان نہیں ہے. انسان کے پارٹس میں غصہ داخل ہے لیکن اس غصے کو برابری میں رکھنا یہ انسان کی کامل ہونے کی نشانی ہے. غصہ بڑھتا ہے تو تباہی ہوتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے تو بزدلی ظاہر ہوتی ہے. میں آپ کو غصے کے عنوان سے بتانا چاہ رہا ہوں. غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. غصہ انسان کو آنا طے ہے لیکن اس کو حد سے تجاوز کر دینا یہ جانوروں کی علامت ہے. آج کل تمام برائیوں اور جو کچھ بھی خرابیاں ہو رہی ہے اس میں سب سے بنیادی چیز انسان کا غصہ حد سے آگے بڑھ جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غصے کے بارے میں متعدد مقامات پر اس کو کیسا رکھنا چاہیے بڑی فضیلتیں اور رہنمائیاں فرمائی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کی مغفرت جنت کی طرف بڑھو تیزی سے، اس لیے کہ وہ جنت بڑی عالی شان بنائی ہوئی ہے جس کا نقشہ یہ ہے آسمان و زمین کی چوڑائی وہ جنت کا نقشہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، ہم نے وہ جنت تیار کری ہے متقیوں کے واسطے. اب تم کو جاننا بھی چاہیے کہ متقی ہے کون. تو اللہ نے وہ متقیوں کی خوبیاں بیان کی. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. متقی وہ ہے جو چھپ کر بھی مال خرچ کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو. اور متقی کی سب سے بڑی نشانی والکاظمین الغیظ، متقی غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ بہت بڑھیا چیز ہے. ما عند اللہ خیر وابقا، اللہ کے پاس جو کچھ موجود خزانے ہیں بہت بہترین ہے. وابقا، یہ غم مت کریے کہ دنیا کے آرام کی چیزیں ہیں بہترین لیکن چند روز کی ہے. وہ آرام کس کام کا جس آرام کو فنا ہے. عالیشان بنگلہ بن گیا، راحت کے سامان آ گئے لیکن دل میں آخر کو یہ خطرہ ہے ارے کتنے دن کا ہے. اللہ فرماتے ہیں ما عند اللہ خیر وابقا، اللہ کے پاس جو خزانے ہیں بہترین ہیں اور ابقا ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. اب وہ خزانے ہیں کس کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ خزانے ایمان والوں کے لیے اور وہ خوبی جس کے اندر ہوگی اللہ پر بھروسہ کرنے والے. تیسری چیز والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش،
بڑے بڑے گناہ سے، بے حیائی کی چیزوں سے بچنے والوں کے لیے ہے اللہ کے خزانے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اللہ کے خزانے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ غصہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ غصہ نہ ہونا انسانیت کے خلاف کی چیز ہے۔ غصہ ہوگا، لیکن غصے کی معافی پر اللہ کے رسول نے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی انسان نے غصے کے گھونٹ سے بڑھیا اور افضل گھونٹ کسی نے نہیں پیا۔ غصے کو پی جانے والا گھونٹ تمام گھونٹوں سے بڑھیا اور افضل گھونٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ انسان کے ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے ایلوا جو کڑوی چیز ہوتی ہے وہ شہد کو خراب کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک صحابی نے گزارش کی، اے اللہ کے نبی کچھ نصیحت کیجئے، کچھ وصیت فرمائیے، کوئی ہمارے لیے زندگی گزارنے کے تعلیم و تربیت کی رہن سے باتیں بتائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جس نصیحت کا سوال کر رہے تھے فرمایا غصہ مت کرو، غصہ پی جایا کرو۔ انہوں نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی اور کچھ نصیحت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہویا کرو۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہویا کرو۔ تینوں سوال پر نبی نے فرمایا لا تغضب لا تغضب، غصہ مت ہویا کرو۔ غصہ ایمان کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ غصے کے ذریعے سے کتنوں کی زندگیاں ویران ہوئی۔ غصہ حدود کے آگے بڑھنے سے یاد رکھیے غصہ انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے تکبر کی بنیاد پر۔ جس کی زندگی میں تکبر ہوگا وہ غصہ کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بلکہ وہ اپنی زندگی کا خود کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص بڑا اچھا سا خمیص اور کوٹ پتلون ڈال کر وہ اصل سینہ تان کر چل رہا تھا اور اس کو اپنے لباس کی عمدگی پر غرور ہو رہا تھا، وہ سینہ تان کے چل رہا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھائی ذرا جھک کر چلو، انسان ہے، تکبر اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے تواضع کرو، اللہ تمہارے درجے کو بلند کرے گا۔ تو ان کی نصیحت اس کے غصے کو ابھارنے کا ذریعہ بن گئی۔ وہ غصے میں آ گیا، سمجھتا ہے میں کون ہوں، کس کو بول رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کوٹ پتلون والا بول رہا تھا کہ تو جانتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پتے کی بات بولی، فرمایا ہاں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں تو کون ہے۔ اول ہو تیری ابتدا ناپاک منی کا خطرہ ہے اور تیری زندگی کی انتہا سڑی ہوئی لاش ہے، اور درمیان کا جو حصہ ہے وہ ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس کی زندگی کی حقیقت بتا دی۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تکبر غصے کو لے کر آتا ہے، تکبر بنیاد ہے غصے کی۔ یاد رکھیے بہت سے لوگوں کو یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی کسی عالم کے پاس سوال کرنے چلا گیا، وہ عالم اس کے جواب کے اندر اگر تیرا سوال رہا یا کوئی آدمی شریعت کے خلاف کر رہا تھا یا کوئی مولانا نے بیان کرتے کرتے شریعت کے خلاف کرنے والوں کے لیے بولتے بولتے غصہ ہو گئے تو کہتے وہ مولانا کو غصہ آ رہا۔ تو یاد رکھیے کہ غصہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، لیکن غصہ حدود میں ہونا شریعت کا تقاضا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، گری پڑی چیز کبھی انسان کو مل جاتی تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی جنگل میں اگر بکری تنہا گھومتی ہوئی ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اس کو اٹھا کر اپنے پاس حفاظت سے رکھوں
اور اس کا مالک مل گیا تو اس تک پہنچا دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، بکری جو گھوم رہی ہے اس کے مالک کا پتہ نہیں ہے، وہ بھٹک گئی ہے تو اس کو پکڑو، حفاظت سے رکھو، مالک مل گیا تو اس کو پہنچا دو۔ اگر وہ گھومتی رہے گی تو جنگل میں کہیں بھیڑیا اس کو کھا جائیں گے۔ ایک دوسرے صحابی نے اسی سے متصل سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی، کیا عمر بھی مل گیا تو اس کو بھی حفاظت سے رکھو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا عمر کو حفاظت سے رکھو گے؟ اس کو حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود اپنا چارہ کھائے گا، اگر کوئی حملہ کرے گا تو اس کے اندر دفاع کرنے کی طاقت ہے، وہ خود چارہ چلتے چلتے اپنے مالک تک پہنچ جائے گا۔ یہ سوال بکری کے لیے تو درست تھا، اونٹ کے لیے سوال درست نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں غصہ آ گیا۔ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ غصہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، لیکن غصہ حد سے بڑھ جانا وہ کرے گا کہ ایمان برباد ہوگا، جیسے حضور نے فرمایا ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے۔ آپ کو میری اتنی بات کہ غصہ کتنی خطرناک چیز ہے، اور غصے کو پی جانے والوں کے لیے اللہ کے رسول کے کیا وعدے ہیں، اتنی روشنی میں مختصر سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں آپ کو کچھ اور بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ میری بات کا رخ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ایک شعبہ ہے، وہ اس کے زندگی کے اندر نکاح کا وقت ہے۔ نکاح دونوں زندگیوں کی، بلکہ یوں حدیث پاک کی روشنی میں کہ نکاح ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ نکاح آدمی کا زندگی بھر کا ایک معاہدہ ہے۔ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کو نبھا کر لے کر چلنا یہ نکاح کا تقاضا ہے۔ اور اللہ نے جب اس صرف کو ٹیڑھا مزاج والا پیدا کیا ہے تو مزاج کے خلاف حالات تو آنے ہیں، لیکن اس آنے والے غصے کو پی جانا مرد کی طاقت کی علامت ہے۔ ایک صحابی نے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، لوگوں بہادر تم کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ سادے ذہن والے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی جو کشتی میں بہادری میں آگے والے کو پچھاڑ دے ہم اس کو بہادر سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی بہادر وہ نہیں ہے، حقیقی بہادر وہ ہے جو غصہ آنے پر اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اپنے آپ کو غصے کا اثر دکھانے سے قابو میں رکھے۔ یہ قرآن و حدیث کے روشنی میں سچا بہادر ہے۔ تو نکاح کے بعد کی زندگی میں حالات کا سامنا تو ہے، لیکن ان حالات کے سامنے پر آدمی اپنے آپ کو برداشت کر کے رکھنے والا یہ کامل مرد ہونے کی نشانی ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ملک کے ماحول جو کچھ بھی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس کے تناظر میں اپنے معاشرے کو دیکھوں کہ ہماری صورتحال کیا ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت مسلم معاشرے کے اندر طلاق کا فیصد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، طلاق کا فیصد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا جس محلے کے اندر طلاق ہو کر واپس آئی ہوئی لڑکیاں موجود نہ ہوں۔ ہر محلے میں، ہر بستی کے اندر ایسی عورتیں موجود ہیں۔ ایسے تیزی کے ساتھ یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کو اللہ رسول کے فرامین کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہی کہ بہت سے لوگ ہیں طلاق بھی ہو گئی، اور ہونے کے بعد جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے غلطی کی اور غصے میں طلاق تو دے دی، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارا آپس میں رہنا درست نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ارے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ابھی 2-3 روز پہلے ایک ہم کو فون آیا تھا، وہ فون پر ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے، مسئلہ پوچھنے والے دوسرے صاحب تھے اور یہ مسئلہ کسی اور کو پیش آیا تھا۔ مسئلہ ان کو یہ پیش آیا کہ انہوں نے اپنے بیوی کو پہلے 2 طلاق دے دیے تھے، اس کے بعد تیسرے موقع پر غصہ آیا اور بیوی نے غصے میں، دونوں غصے میں، بیوی نے کہا خلا دے دو، تو انہوں نے غصے میں کہا
خدا دیتا ہوں خدا دیتا ہوں خدا دیتا ہوں 3 مرتبہ کہہ دیا. پہلے 2 طلاق دیے ہوئے تھے, 2 گولیاں پہلے چلی گئی تھی, اب کی دفعہ انہوں نے خدا بھی دے دیا, زندگی کا خاتمہ ہو گیا. اب وہ جو مسئلہ ہم سے پوچھ رہے تھے, انہوں نے مسئلہ پوچھنے سے پہلے ان صاحب سے پوچھا, اگر مولانا یہ مسئلہ بتا دے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو جواب دیتا ہے, ارے مسئلہ حل نہیں نکلتا ہے تو جانو رہیں گے ویسی, اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ یاد رکھیے بات, جب یہ طلاق کی بنیاد پر رشتہ ٹوٹا, اب جتنی دفعہ یہ دونوں آپس میں ملیں گے زنا ہو رہا ہے, اور اس کی بنیاد پر جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ زنا کی بنیاد پر پیدا ہونے والی اولاد ہے. ان اولاد سے کیا جنید بغدادی کے خواب دیکھے جا سکتے ہیں؟ ان اولاد سے کیا بایزید بستانی کے خواب دیکھے جا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں, معاشرے میں یہ اس طریقے کے واقعات آج کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے بات ایسی بڑھ گئی, ہنسی بیٹھے بیٹھے چولہے میں سے کھانا لانے کو دیر ہو گئی, جلدی لاؤ بولانا, دیر ہو گئی, جلدی طلاق. اتنا آسان سمجھا جا رہا ہے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, اللہ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے بری چیز طلاق. جائز ایک ضرورت ہے, وہ موقع کبھی پیش آتا ہے, علماء اس موقع کے وقت کہیں گے اب تمہاری پوزیشن یہ بن گئی کہ رشتہ جوڑنا مشکل ہے, طلاق دے دو, تو اس وقت اس کو استعمال کرنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی ہم کو یہ کہہ رہے ہیں, آج ان کے ماننے والے امتیوں نے اس کو ایسا مذاق بنایا ہوا ہے. میرے بھائیوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جب ہمارے آپس کے اعمال اور ہماری زندگیاں, کتنے افراد ہیں, اور کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں اب تک ان کے کئی دفعہ 3 طلاق ہو گئے, 3 نہیں 10 20 ہو گئے, اور ابھی ان کی زندگیاں ویسی ہی گزر رہی ہے. معاشرے کے اندر یہ صورتحال رہے گی. اب آپ بتائیے کہ اللہ کی رحمت کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ یہ بہت سخت مسئلہ ہے. ایک نوجوان مسلمان ہے, 2 سال سے غیر مسلم بچی کے ساتھ رہ کر وہ غلط کام کر رہا ہے, اور اولاد بھی پیدا ہو گئی ہے, کوئی نکاح نہیں, کچھ نہیں. اب اس کو کسی صاحب نے سمجھایا, دوسرے گاؤں سے فون لگا کر سمجھایا, تو کہہ رہا کہ تمہارے کو اگر میری فکر ہے تو اپنے گاؤں سے خود پیسے لگا کر, کرایہ لگا کر آؤ, میرا نکاح پڑھاؤ, نہیں تو مجھے ایسے رہنے دو. میں بتا رہا ہوں کہ دین کے اعتبار سے کیا بے حسی ہماری ہوتی جا رہی ہے. اور یہ آپ میں سے ہر شخص جو معاشرے کے حالات پر نگاہ رکھتا ہوگا, ایسے واقعات کئی محلوں میں موجود ہے کہ بات بات پر طلاق دے دی, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. طلاق کے ہونے کے بعد آدمی, مسئلہ بھی سمجھیے, پہلا طلاق آدمی دیتا ہے تو اس کے بعد چانس رہتا ہے کہ آدمی یوں کہہ دے اپنی بیوی کو میں نے تجھ کو دوبارہ رجوع کر لیا, تو پھر سے دونوں کا رشتہ بن سکتا ہے. اور دوسری طلاق اگر آدمی دے دے تو بعد میں بھی اگر یوں کہہ دے میں نے تجھ کو رجوع کر لیا تو وہ بھی گنجائش رہتی ہے. 3 دینے کے بعد اب کوئی چانس باقی نہیں رہتا. چاہے 3 دفعہ طلاق بولو یا 1 دفعہ بھی یوں کہہ دو کہ تجھے 3 طلاق, دونوں صورتوں میں تینوں طلاق واقع ہو جاتے ہیں اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, یہ صورتحال آپ سمجھیے, اس کی سب سے بنیادی چیز مرد کو تکبر ہے کہ میں بڑا ہوں. اس تکبر کی بنیاد پر اس کو غصہ آتا ہے, وہ اپنے غصے کو ضبط نہیں کر پاتا, جس کی بنیاد پہ یہ صورتحال ہو رہی ہے. اور کتنے رشتے ایسے ہیں جذبات پہ اس نے طلاق دے دی, اور وہ طلاق ہونے کے بعد وہ اپنے گھر کو چلے گئی. اب یہ بیچارے اپنی زندگی کے اندر پریشان گھوم رہے ہیں, اور صورتحال ایسی ہو گئی. ابھی کچھ 1 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, ایک صاحب کا ایسا ہی واقعہ ہوا کہ دونوں نے آپس میں نااتفاقی کی, اور وہ اپنے گھر چلے گئی اور یہ اپنے گھر ہے. اور جب وہ حادثہ ہوا اس کے بعد دونوں میں جدائی ہوئی, اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلطی کی, اور تنہائی میں کھڑتے 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 ایک صحت مند شخص تھا, دبلا کاڑی بن گیا. اور محلے کے ایک ذمہ دار آدمی تھے, ان کے پاس دن میں سے 10 دفعہ چکرے مار رہا ہے,
کہ میرا کچھ مسئلہ حل کرا دو، میرا کچھ مسئلہ حل کرا دو، اس بے وقوف کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ غصے کی حالت میں عقل ضبط کرتا تو یہ حالات کا سامنا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہم سچے دین کو ماننے والے ہیں، قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، غصے کو قابو میں رکھیں، چاہے اپنی گھریلو زندگی کا مسئلہ ہو، چاہے ہماری باہر کی زندگی کا مسئلہ ہو، غصے کو ضبط کرنے والا کامل انسان ہے۔ اس مسئلے پر جس میں نے آپ کو توجہ دلائی، آپ لوگ بھی اس مسئلے کو بخوبی جانتے ہیں، اپنے معاشرے میں ان حالات واقعات پر نگاہ رکھیے، جن جگہ ایسے واقعات ہو گئے ان کو سمجھا بجھا کر ابھی موقع ہے تو ان کو آئندہ درست زندگی گزارنے کی ہدایت دیجیے، یا پھر موقع ہاتھ سے چلے گیا تو پھر حرام کاری، زنا کرنی کاری سب کو بچائیے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ گناہ بڑھے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اچھے بھی مبتلا ہوں گے اور بروں پر تو عذاب آنے ہی والا ہے۔ اس جمعہ سے میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھے، اپنے گھریلو زندگی کو سنوارے، انشاءاللہ معاشرہ سدھرے گا۔